اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے بہت سی جو ہے وہ باتیں ہیں تو وہ ارشاد فرمائی، جن میں سے جو ہے وہ چند ایک باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، کہ جیسے کہ جہنمیوں کو پیاس کی شدت کی وجہ سے ڈیش کی طرح پانی دیا جائے گا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ تو یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جب ان کے پیاس لگے گی تو ان کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پانی ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح ایمان والوں کو جنت میں ڈیش پہنائے جائیں گے۔ تو کیا پہنائے جائیں گے؟ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، سبز رنگ کے ریشمی لباس پہنائے جائیں گے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ ویسے تو سونا پہننا حرام ہے مردوں پر، ریشمی لباس پہننا بھی ہے، لیکن جنت میں جو کہ یہ حلال ہوں گے ایمان والوں کے لیے، اور مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ تو قرآن مجید کے مطابق ایمان والے جنت میں سونے کے کنگن پہنیں گے، ریشمی لباس پہنیں گے، اور سبز رنگ کے ریشمی لباس بھی پہنیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ڈیش جو ہے وہ مثالیں، ڈیش یعنی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ انسان کو مال اور دولت یا کامیابی ملنے پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ انسان کو مال دے اور دولت یا کامیابی عطا فرمائے۔ اسی طرح قیامت کے دن ڈیش کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اچھا، علم کے لیے سفر کرنا کس کی سنت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو علم حاصل کرنا کس کی سنت ہے؟ حضرت موسیٰ کی۔ اگر ڈیش اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے کلام لکھنا چاہے تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا لیکن کلمات ختم نہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کہ اگر تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے کلام لکھنا چاہیے تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا لیکن کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم و حکمت کے کلمات اتنے زیادہ ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کشتی کا جو تخت کس نے اکھاڑا تھا؟ حضرت خضر نے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت موسیٰ و حضرت خضر کا واقعہ بیان ہوا، اس میں سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ ایک ساتھ تھے تو کشتی پر سوار ہوئے، تو حضرت خضر نے کیا کیا؟ کشتی کا جو تخت تھا وہ اس کو اکھاڑ دیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ کو بتایا کہ بھائی آگے جو ہے وہ ایک ظالم بادشاہ ہے جو صحیح سالم کشتیاں جو ہوتی ہیں اس کو چھین لیتا ہے، تو چونکہ یہ کشتی جو ہے وہ ان لوگوں کی تھی تو اس وجہ سے حضرت خضر نے اس کشتی کا تخت جو ہے وہ اکھاڑ لیا تاکہ بادشاہ جو ہے وہ یہ عیب دیکھ کر کشتی جو ہے وہ چھین نہ لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید سے MCQs لیے گئے ہیں، آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔